کے بات سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بہرحال آپ چند منٹ کے لیے بیٹھے, بعد میں گفتگو کیجیے گا. ابھی ہمارے محب گرامی, میں تو سوچ رہا تھا ابھی قاری معین صاحب سے بات ہوئی کہ اپنے مفتی صاحب کو, لیکن ان کی کرم نوازی ہے اور ان کی ذرا نوازی بھی میرے ساتھ ہے کہ جب جہاں بھی ہوتے مولانا صاحب چاہے 10 منٹ کو بولو, یہ ان کی دعائیں ساتھ ہے. اس لیے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا مولانا صاحب آپ کو آنا ہے, تو میں نے سب کچھ بند کر دیا ہے, بڑی غور سے سننا. میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے میں نے بند کیا ہے کہ ہمارے چچا کا انتقال 3 دن پہلے ہوا ہے. اب ان کے لڑکے کہہ رہے ہیں اگر میں بجا بجاؤں گا تو میرا بھائی ناراض ہو جائے گا, اگر بجا بجاؤں گا تو جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کے افراد جو ہے ہمارے پڑوسی ناراض ہو جائیں گے کہ کل میرا باپ کا انتقال ہوا ہے, میرا چچا جو ہے نوٹنکی کر رہا ہے, میرا چچا جو ہے ڈی جے بجوا رہا ہے, میرا چچا جو ہے گانا کروا رہا ہے. میں نے کہا نادان, آج تم اپنے بھتیجے کو خوش کرنے کے لیے, اپنے رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے, اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے, اپنے پڑوسی کو خوش کرنے کے لیے آج تم نے ان حرام کاموں کو روک دیا ہے. وحدہ لا شریک کی قسم, کبھی کربلا کی محبت میں, کربلا والوں کی محبت میں چھوڑ دیا ہوتا, مصطفیٰ کی شریعت کی محبت میں چھوڑا ہوتا, اسلام کے لیے چھوڑا ہوتا, تو تیرے بیٹے کے لیے اور تیری دنیا بھی سنور جاتی, آخرت بھی سنور جاتی. اس لیے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میرے بھائی ہم عمل اچھا کرنے کی کوشش کریں, ہم جو کچھ بھی کریں تو ہم سے دکھاوے کے لیے نہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اگر یہ ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں بھی بیٹھ کر کے دعا کریں گے, اجمیر سے ہمیں مدد ملتی ہوئی نظر آئے گی, کربلا والوں کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اگر ہم یہیں سے دعا کریں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم بغداد کی جا کر کے حضور غوث پاک کی ہم چوکھٹ کو پکڑ کر کے دعا کریں. اگر نیت اچھی ہے, انصاف ہے, تو میرے غوث اعظم یہاں بھی مدد فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائی یاد رکھیے, ہم اور آپ یہ کوشش کرو میرے بھائی کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم نے سب کچھ تو بدلنا شروع کر دیا ہے. اپنے پنڈال کو بدل دیا. پہلے لوگ کھلے آسمان کے نیچے میلاد سنتے تھے, پڑھتے تھے, موم بتی جلا کر کے ہم میلاد پڑھتے تھے, سنتے تھے. اگر بتی جلا کر کے خوشبو ابھی عطر کا استعمال ہوتا ہے, اب ٹیوب لائٹ کا انتظام ہوتا ہے, اب وہ سر اوپر سے کپڑے کا شامیانہ بھی ہوتا ہے. میں آپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم نے سب کچھ تو بدل دیا ہے, ہم نے تو انداز بدل دیا ہے. ہم نے پہلے جا کر کے پلو پہ بیٹھ کر کے ہم میلاد سنا کرتے تھے, آج کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج ذرا سا غور کرو, پہلے رومال باندھ کر کے آتے تھے سروں پر, آج ہم ٹوپی لگا کر کے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑی ترقی کی بات ہے, لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی, ہم نے سب کچھ تو بدل دیا ہے کہ کاش کہ ہم اپنے آپ کو ہی بدل دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے, اس لیے کہ کل جو ہم حرام کام کرتے تھے اب انشاءاللہ وہ حرام کام نہیں کریں گے. اور یاد رکھو یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا ہے ہم اور آپ پر کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عذاب سے بچا لیا ہے. اس رب کا احسان ہے. ابھی ماشاءاللہ ہمارے مجاہد دورہ ابھی کل بھی کسی کو انہوں نے صرف ایک ہی جملہ حضرت نے کہا تھا, ہم سن رہے تھے کیونکہ واٹس ایپ کے ذریعے اور کسی نے لیب چلایا تھا, میں بھی کہیں پروگرام میں تھا, اور حالانکہ اکثر یہ فون کرتے معلوم ہے کل بھول گئے کہ کیا اس گنہگار کو. ہاں تو میں نے دیکھا کہ حضرت نے صرف ایک جملہ کہا تھا. حقیقت میں ہر جگہ ہم صرف اسی کو آپ کو کہنا چاہتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بھائی ہم اور آپ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. اگر جس دن آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے, اگر جس دن آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میرا خدا ہمیشہ دیکھ رہا ہے ہمیں, میرا خدا وہ ہے جو ہماری پرورش کر رہا ہے, میرا خدا وہ ہے جو ہاتھ میں طاقت عطا کیا ہے, میرا خدا وہ ہے جس نے ہمیں جا کر کے جسم کے اندر ہمارے اندر جان پیدا ہے. تو یاد رکھو یہ رب کی قدرت ہے میرے بھائی. ورنہ آپ کو یاد بھی ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, ہاتھ ہے مگر طاقت نہیں ہے, پیر ہے مگر قوت نہیں ہے, آنکھ ہے مگر روشنی نہیں ہے, کان ہے مگر سماعت نہیں ہے, زبان ہے مگر بول نہیں سکتا ہے, اور
آج ہم کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں. کبھی رب کی نعمت کے بارے میں سوچے ہوتے اے پروردگار مولا یہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے مولا, تیری قدرت پہ قربان اے الہ العالمین کہ تو نے پیر بھی دیا ہے تو طاقت ہے, ہاتھ بھی ہے تو اٹھنے کی صلاحیت ہے, آنکھ بھی ہے تو روشنی ہے, زبان بھی ہے تو بولنے کی صلاحیت ہے مولا, تو نے کان بھی دیا ہے تو سماعت کی صلاحیت ہے. اے مسلمانوں ہم اور آپ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہوں گے, ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو معلوم ہے زبان تو ہے مگر ظاہری طور پہ زبان ہے مگر بول نہیں سکتے ہیں, کان تو دکھائی دیتا ہے مگر سماعت نہیں ہے, آنکھ ہے مگر روشنی نہیں ہے. مسلمانوں کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے اگر جس دن آپ سوچ لیں گے تو بریلی کے امام کی اس شعر کو پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یا حبیبی یا رسول اللہ یہ زمین و زبا تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, بہن میں صبح تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے. جانو مسلمانوں کہ ہم اور آپ پھر کسی کی مدد نہیں ڈھونڈیں گے, ایک مرتبہ یا اللہ کہیں گے انشاءاللہ مدد ملتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن افسوس ہے کہ چادر پہ چادر ہم چڑھا رہے ہیں, بکرا پہ بکرا سما کر رہے ہیں, مگر کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا مولانا صاحب کیا کریں, گھر کی پریشانی ہے, دل کے پتیلے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ابھی اب کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اب تو بینڈ بجا سب بندی ہو گیا ہے, تو اب یہ پیسہ کہاں خرچ کیا جائے. وہ سوچ رہا ہے مولانا مولوی کے لیے کیوں درد ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہو گے مولانا صاحب میرا علاقہ ہی میں اس لیے بتا رہا ہوں بھائی, سوچتے ہوئے اگر مولانا طلعت رسول صاحب نے کچھ کہہ دیا تھا ارے وہی زمانہ, آ جاؤ مسافہ کر لو چلو اگلا پھر ملیں گے, ہے نا. لیکن میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ سارا پیسہ تم اپنے علماء کو دے دو, بلکہ اللہ کی ساری دنیا جو بھی اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کرو گے انشاءاللہ امید یہ رکھنا کہ پروردگار اس کا اجر ہمیں بہتر عطا فرمائے گا. لیکن میرے بھائی تو آپ لوگ کیا کرنے لگے جانتے ہیں, حضرت کو چائے پلاتی ہیں, ہاں اب لوگ کیا کرنے لگے ہیں, کہتے مولانا صاحب اچھا بھی تو اسی پر وانا کی بینڈ بند, باجا بند ہو جائے, ڈی جے بند ہو جائے, نچنیا بند ہو جائے, اب ایسا کرو نا گولا تماشا لے لو. میں نے جو ایک شعر پڑھا ہے, دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے, گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مسلمانوں یہ بتاؤ جو پیسہ آپ جو یہ پٹاخے میں راکٹ میں جو داغ رہے ہو, آگ لگا رہے ہو, یہ بتاؤ یہ کسی غیر کے باپ کی کمائی ہے آپ کی باپ کی کمائی ہے؟ آپ کی کمائی ہے نا, آپ نے کمایا ہے محنت سے نا. آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا, آپ اپنے اس باپ کے اس دور کو پوچھ لیجیے جب ہمارا اور آپ کا باپ اس مراحل سے گزرے ہیں کہ جب وہ پسینا دھوپ کی شدت رہتی اور جب وہ کھیت سے جب واپس آتے تھے ان کو ٹھنڈا پانی نصیب نہیں ہوتا تھا. آج مسلمانوں ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا, یاد رکھنا جب اللہ دینا جانتا ہے تو پروردگار جب لینے پہ آتا ہے نا تو پھر بندہ, اس لیے میں نے آیت کریمہ بھی کہا ہے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے لوگوں جو رسول تجھے دے اسے لے لو اور جن چیزوں سے منع کرے اسے باز رہو. واتقوا اللہ, اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو, یعنی اللہ سے ڈرو, ورنہ اگر تم رب کے خوف تیرے دل میں پیدا نہیں ہے تو یاد رکھنا میرے بندے, اللہ فرماتا ہے ان اللہ شدید العقاب, اللہ اکبر, میرا گرفت بھی بہت ہی سخت ہوگا, میرے پکڑ سے تم باہر نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا مسلمانوں جب رب کا پکڑ آتا ہے نا تو سارے طبیب ایک طرف, سارے ڈاکٹر ایک طرف, ساری دعائیں ایک طرف, رب کی قدرت ایک طرف. آپ پکارو کس کو پکارنا چاہتے ہو, جاؤ کہاں دعا مانگنا چاہتے ہو. مسلمانوں میں آپ کے ضمیر کو ادا دے رہا ہوں, بڑی درد کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. جب پیسے میں آگ لگاتے ہو, کاش کہ اگر بھائی ہے یا بیٹا ہے جس کی شادی ہے اسی
उसी पैसे को बचा लो, मोहल्ले में पता करो, इलाके में पता करो, कोई बेवा बेटी तो नहीं बैठी हुई है, कोई गरीब औरत तो नहीं है, कोई यतीम बच्ची तो नहीं है। उसी पैसे अगर ज्यादा तुझे अंगड़ाई है तो उस रुपये को ले जाओ। मैं ये नहीं कहता कि मौलाना तलाब को दे दो, ये नहीं कहता ताऊ रहमान को दे दो, ये नहीं कहता तुम मदरसे में चले जाओ। हाँ, इतना जरूर कहता हो कि उस बेवा के घर चले जाओ, उस यतीम के घर चले जाओ, उस यतीम बच्ची के घर जा करके देखो तो जरा सा उसके यहाँ खाने का इंतजाम है कि नहीं है, कपड़े का इंतजाम है कि नहीं है। जहाँ अपनी बहन के लिए 20 रुपए खरीदा करता है, जहाँ पे तुम ले जाने के लिए 50 रुपए ले जाकर के नमाज में डाला करता है, तो कभी तेरी बहन तेरी बेटी उसे हाथ भी लगाने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो अमीर की बेटी हूँ, ये 500 का कपड़ा है, ये 1000 रुपए का कपड़ा है, ये इतने का कपड़ा है, किसी और को दे दो। काश के मुसलमानों में ये नहीं कहता अपनी बहन बेटियों को अच्छा कपड़ा न पहनाओ, उसी में से बचाओ। चल जोड़े ले जा करके उस बेवा के घर लेकर के चले जाओ, उस यतीम के घर लेकर के चले जाओ और जा करके कह दो, यतीम बच्ची सुन, ऐ मेरी बहन सुन, जैसी मेरी बहन है वैसे तू है, जैसी मेरी माँ है वैसी तू है। ऐसा कर, ये नया कपड़ा ले ले, इसको पहन करके, इसको सिलवा कर पहन करके, मेरे भाई के 15 तारीख के वलीमा है, मेरे बेटे का 15 तारीख के वलीमा है, तुम भी हुई शिरकत जिंदा करके महफिल में, उस दावत में शिरकत करना। ओ मुआदा करके पूरे जीता वालों, अली मी के जुमला याद रखो, तुझे काबे में दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस गली से तू और तेरे बेटे का गुजर होगा, वो बेवा के हाथ जब उठाए, जब बेवा की जब हाथ उठेगी, जब हाथ उठाया जाएगा, बेवा हाथ उठाएगी, एक परवरदिगार मौला जिस नौजवान की शादी में, जिसके वलीमे में मौला, मुझे जिसके वलीमे में मौला मेरी और मेरी बेटी को जोड़ा मिला है, ये अल्लाह इनके जोड़े को सलामत रख, मौला इसके घर में बरकत अता फरमा। वहदहुल्लाह शरीक की कसम मुसलमानों, अजमेर नहीं जाओगे, यहीं से दुआ होगी, इंशाअल्लाह कबूल होती हुई नजर आएगी। लेकिन शर्त ये है कि हम अपने आप को बदले। अब लोग ये सोचते हैं कि यार चलो यार, जो नौटंकी में नहीं खर्च हो रहा है नाच गाने में ना, और कहीं उड़ाओ पी, हाँ ना, तो आप उसमें आग लगाना शुरू कर दिया। दर्द नहीं होता आपको ना, यकीन जानिए, ये आप ही लोग देते हैं ना। एक मरतबा मुझे, मैं जा रहा था प्रोग्राम में, मोबाइल निकला 100 रुपया कहीं चला गया, वो जाते वक्त मिल गया था और आज भी चाबी लेकर कहीं रास्ते में गिर गया। ये मोबाइल भी अजीबो एक अजाबी हो गया है, लेकिन कभी कभी इससे फायदा भी होता है। इसलिए अब भैया ये न पूछो, मैं सोचा या अल्लाह इतनी देर में बोला 100 रुपया, और वो भी रास्ते में कहीं, मैंने कहा लगता है मेरे हिस्से का नहीं था, जो मेरे हिस्से का है वो कोई ले नहीं सकता है। बहुत से लोग कहते हैं ना यार, कभी ठेस लगे ना ईंट पर तो कभी सोचो वहां ठहर करके, ये अल्लाह मुझसे गलती क्या हुई है जो ये छोटे से, ये जा करके इतनी छोटी सी पत्थर है, जिससे इतना छोटा सा पत्थर है जिसे हमें ठोकर लगा है। क्या है ईद की हकीकत क्या है जो इसके जरिए हमें तकलीफ पहुंची है? कभी बैठ करके आपने सोचा? नहीं सोचा हम, और आपने जिस दिन आप सोच लेंगे ना, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चुपती हुई नजर आएगी। और ये पूरी तकरीर तलब रसूल साहब के हमें भी सुनी, आपको भी मेरा हो चुका है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह कुरान में फरमाता है जो रसूल तुझे अता करे उसे, बोलिए, जिन चीजों से मना करे। आप तो नहीं ज्यादा आगे मसाला रखे हो तो पैसा डाल दिए यहीं पर। हाँ, ये सब बहुत यार, इतनी तकलीफ दे भाई, कितना यार अल्लाह ने पैसा इसीलिए आपको दिया है। उन्हें कटरा कौन जानता था यार? और वो मैंने देहाती लोगों से सुना करता था, अल्लाह जब देता है तो छप्पर पर, अरे मोर भैया न पूछे पैसा क्या। और ये याद रखना, ज्यादा पैसा भी हो, कभी अल्लाह अमीरी दे के आजमाता है, कभी गरीबी दे के इम्तिहान लेता है। ये मत कभी सोचिएगा, ये सारी हमारी और आपकी कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह ने जब दी, जब चाहा दिया, और जब चाहेगा तो वापस भी ले लेगा। लम्हों में लाखों लाख कई लाख रुपए लोग खर्च कर देते। डॉक्टर ने कहा जाओ ला इलाज है। मेरे भाई बताओ, उस वक्त बचाने वाला तुम्हारा कौन है? अफसोस, उस पैसे को आप बचाइए, और जो पैसा दीन के रास्ते में खर्च हो जाए ना,
وہی سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے قبول کر لیا ہے اور وہی ہماری کامیابی ہے۔ میرے بھائی میں نہیں کہتا ہوں کہ ولیمہ مت کرائیے، ہے نا، لیکن اور ایک کام اور کیجیے، بارات لڑکی والے کی حیثیت دیکھ کر کے عذاب بن کر کے مت جانا میرے بھائی۔ ہو رہا ہے کہ کہیں پانی آتا ہے تو بوتل ختم ہے، کہیں پہ گلاس میں نکال کر کے وہ بھی نہیں پورا پڑ پاتا ہے، یہ ہماری جماعت کے حال ہے۔ نہیں نہیں، بھیک منگے کی طرح مت جاؤ کہ مجھے اب، پہلے کہیں لکھا ہی نہیں ہے، اگر ان کو دال روٹی کی اگر حیثیت ہے تو کہہ دو مجھے دال روٹی بھی نہیں چاہیے، مجھے